آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں جو شخص بھی فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، دونوں وقتوں میں نہیں، دونوں میں سے ایک وقت مقرر کر کے، یعنی یا فجر کے بعد کا وقت مقرر کر لے یا عصر کے بعد کا وقت، صرف 5-10 منٹ کا وقت، 11 مرتبہ آپ نے صرف ایک سورت کو پڑھنا ہے، اور اس کی برکات کو دیکھنا کہ جو شخص فجر کے بعد اس عمل کو کرتا ہے، عصر سے پہلے اس بندے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جو عصر کے بعد کرتا ہے، فجر ہونے سے پہلے وہ بندہ اپنی ساری حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا لیتا ہے۔ اب عمل میں بتا دیتا ہوں، کر آپ نے، میرا رب تمہاری زندگی کو روشن اور منور کر دے گا، تمہارے دن بدل جائیں گے۔ اب دیکھیے فجر کے نماز کے بعد کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اس وقت کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اب حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ اب یہ دونوں وقت آ گئے، فجر کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور عصر کی نماز کا۔ اب فجر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب ان میں یہ عمل جو شخص کرتا ہے، یہ سورت جو شخص پڑھتا ہے اور اس کی ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ سارے خزانے حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ دو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو آپ نے ملا کے ایک شمار کر کے اس طرح طریقہ بتاتا ہوں، ترتیب بتاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، ورد وظائف بھی کرتے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے، آ جاؤ ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، ہر تمہاری ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، ہر تمہارے زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ یار یہ عمل کر کے تو دیکھو، اس کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شامل تو کر کے دیکھو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم صبح بھی سورت یاسین شریف پڑھتے ہیں، شام بھی یاسین شریف پڑھتے ہیں، فلاں سورت کا بھی ورد کرتے ہیں، آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں کیسے قرآن پڑھنا ہے، کیسے یہ سورت پڑھنی ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں اللہ کا تمہارے اوپر فضل اور اس کی رحمت برسے گی۔ دیکھیں قرآن مجید کے ہم ہر دور کے اندر معجزات دیکھتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں ہر انسان، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بلا تخصیص نسل و ملت مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ جو کہیں سے حل نہ ہوتا ہو، صرف ایک دن یہ عمل کر کے دیکھ لینا، صرف ایک دن۔ میں کوئی مہینوں چلوں کی بات نہیں کرتا کہ آپ 40 دن تک یہ چلا کریں، آپ 50 دن تک فلاں کریں، 3 مہینے تک فلاں پڑھیں، نہیں، ایک ہی دن یہ عمل کر کے دیکھ لینا، اور اس بندے کے حل کے لیے یہ عمل کافی ہوگا۔ وہ عمل، وہ مسئلہ آپ کا جتنے بھی بڑے سے بڑا ہے، شادی کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، کہیں مقدمہ جو شروع ہو جاتا ہے، کہیں کوئی کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے، زندگی ہے نا، انسانی زندگی ہے، اس میں مختلف مسائل اور مشکلات آتی رہتی ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ تو کبھی بھی کبھی ایسا ہو کہ زندگی سے ہار چکے ہوں، سارا نظام ٹھپ ہو چکا ہو، سارے حالات بالکل مٹھی میں بند ہو چکے ہوں، کوئی کہیں سے راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی مدد نہیں مل رہی، تو ایسی صورتحال میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو دیکھو، قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر کے دیکھو۔ یہ سورۃ الفاتحہ شریف قرآن مجید کی وہ اتنی کمال کی صورت ہے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا ہی نہیں کی، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، یہ وہ صورت ہے۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا کس ترتیب کے ساتھ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ اپنے معاون اور مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے انسان جب مشکل میں ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اپنا سہارا قرآن کو طلب کر لے، اپنی مشکل میں قرآن کی مدد حاصل کر لے، اپنے رب کی مدد حاصل کر لے، تو اس جتنا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو شخص اپنے مشکل حالات میں اس صورت کے دامن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لے گا۔ لیکن یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان اسے اپنی حاجت پوری ہونے کی امید لگا ہی لیتا ہے، مگر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کجا، اپنے ہی انتہائی قریبی دوست ہی، حتیٰ کہ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار تمام آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔
جب بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، یہ ایک فطرتی مسئلہ ہے۔ کوئی مدد اور تعاون تو کیا الٹا تذلیل سے بھی نہیں رکتے، لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ کبھی بھی، جب کبھی بھی، کسی بھی، کہیں بھی، دنیا ہو یا آخرت، مالی ہو یا جسمانی، غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً سے اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد، بغیر دست سوال اور دراز سوال کیے، ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، اس طرح کا عمل آپ نے زندگی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ ٹوٹل 10 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ 11 منٹ بھی نہیں ہوں گے آپ کے۔ یہ صورت اتنی فضیلت والی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ زبانی بھی یاد ہوتی ہے، لوگ بچیاں بھی اس کو زبانی یاد کر کے پھرتی ہیں، بچے بھی اس کو، دونوں صورتیں زبانی یاد ہوتی ہیں۔ تو ان صورتوں کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن مجید میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت میں کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل یہ صورتیں ہیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں کہ اس صورت کو پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں لاکھ گنا زیادہ ہے، یعنی کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب رکھا ہوا ہے۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے۔ اور پھر اس صورت کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے جب فرشتوں نے سنا اس صورت کو پڑھا تو جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر قرآن یہ اترے گا، جن پر یہ صورت اترے گی، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اب اس بندے کے لیے خوشحالی ہوگی جو بندہ اس عمل کو کرے گا۔ اب دیکھیے، اب ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ اب یہ ایک تو صورت ہے یاسین شریف ہے، اس کے اندر آپ نے صورت فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اس کے اندر صورت فاتحہ شریف کو یعنی الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں صورت یاسین تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نا، لیکن اس طرح کوئی نہیں پڑھتا۔ جو اس طرح پڑھے گا وہ بندہ رنگا جائے گا، اس بندے کا مقدر سنورے گا، اس کی تقدیر بدلے گی، اس کی قسمت بدلے گی۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی میں حاضر ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی مشکلیں حل ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کو رزق ملے، میں چاہتا ہوں آپ کو دولت ملے، میں چاہتا ہوں آپ کا تعلق ہے میرے ساتھ ویورشپ کے ذریعے، سبسکرائبر کے ذریعے، میں چاہتا ہوں تمہاری مدد ہو، تمہارے ساتھ تعاون ہو، تمہاری قسمت بدلے، تمہارے حالات بدلیں، تمہاری پریشانیاں ختم ہوں۔ یقین جانے یہ دنیا تمہاری ہتھیلی پر ہوگی، جس چیز کی طلب کرو گے، آرزو کرو گے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ تو اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد دیکھیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سورت کو اپنے مردوں کے لیے بھی فرمایا کہ پڑھا کرو، اس سے ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس سورت کا نام آسمانی کتابوں تورات انجیل میں بھی رکھا گیا تھا، لیکن اس میں اتری نہیں ہے، اتری اس میں ہے، لیکن اس کا نام ان صورتوں بھی میں موجود تھا، اور اس کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ اور جن کے پاس یہ صورت ہو وہ شخص کا پھر کتنا مقام ہوگا، اس شخص پر اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ لیکن پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے راز رکھے۔ لیکن قرآن مجید کے مختلف وظائف ہیں، میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کے میں نے مختلف وظائف آپ کو پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک فضائل کے حوالے سے ایک میں آپ کو سانچہ بتاتا ہوں کہ یہ کس کس کام کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی میں اس صورت کے حوالے سے جو عمل میں آج خاص آپ کو بتانا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیں کہ 100 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے اس کی فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اولا درود پاک کے ساتھ سورۃ بقرہ کی جو تلاوت کرتے ہیں جس گھر میں کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے محتاجی کبھی اس کے قریب نہیں آتی۔ سورۃ کاف کو جو پڑھنے والا ہے وہ دجال کے فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورۃ یاسین کی جو تلاوت کرتا ہے اس کے حروف کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ دخان پڑھنے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، جو مرنے کے قریب ہو سورۃ الجائزہ پڑھے،
جاسیہ پڑھے اور جو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور اسی طرح جو سورۃ الحجرات کو پڑھ کر دم کرتا ہے، پانی پیتا ہے، گھر میں ڈالتا ہے، خیر و برکت آتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو اس کو پڑھ کر پھلوں میں ڈالتا ہے اس کے لیے پھلوں میں کثرت آتی ہے۔ جو سورۃ رحمان پڑھتا ہے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ جو سورۃ واقعہ پڑھتا ہے کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو سورۃ ملک پڑھتا ہے وہ کبھی قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو سورۃ مزمل پڑھتا ہے اس کو میرے آقا کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہر سورت کی فضیلت اپنی اپنی جگہ، لیکن ان کے پڑھنے کے ہارے کے طریقے بھی بتاؤں تو پھر وقت بہت چاہیے۔ ان کے اعمال انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا، لیکن آج جو خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ شریف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، اس کی 7 آیات ہیں۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر مشکل کا حل ہے، ہر حاجت اس کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اب آپ نے قرآن مجید کو کھولنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جو 2 وقت بتائے ہیں ان دونوں وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ اب دونوں وقتوں کے بارے میں بھی میں آپ کو 1-2 حدیث پاک سنائی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان 2 وقتوں کی کتنی اہمیت ہے، جو حدیث پاک کے اندر بھی واضح طور پر ہے۔ کیونکہ دیکھیں جس چیز کو حدیث پاک میں جو چیز آ جائے نا، یا قرآن مجید کے اندر جس کا ذکر ہو، اس کی اہمیت باقی تمام وقتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب ان دونوں اوقات میں فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ نے اس میں بیٹھ کر اسی جگہ پر، اب میں ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوزخ سے بچنا چاہتا ہے نا، دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہو سکتا، دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا، جو اپنی ان نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور اس کو لوگوں نے آزمایا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس بات پر پابند رہے نا، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ تو اس لیے دوستو اب ہم نے ان 2 وقتوں کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ اب ہم نے پڑھنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اور امام احمد روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھی حدیث پاک، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ جو رات والے فرشتے ہیں اور جو دن والے فرشتے ہیں یہ 2 وقتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہیں ان کی۔ کہاں؟ زمین کے اوپر۔ جو عصر والے اور فجر والے یہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہاں سے آئے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے۔ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتے چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر خوش ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور آپ اپنی نماز کو پڑھنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور اس سورت کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ قرآن پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے، اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا وہ میرے بندے کیا مانگتے ہیں؟ اور وہ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ فلاں فلاں حاجت طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے وہ تمام حاجتیں اپنے بندوں کی پوری فرما دی۔ تو اس طرح آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور ایک دن کے اندر ہی۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو آپ فوری طور پر دیکھیں اب سورۃ یاسین شریف کے اندر 7 جگہ پر لفظ مبین آتا ہے، 7 مقامات پر۔ تو 7 مقامات پر لفظ مبین آتا ہے، اس مقام پر آپ نے اس سورت کو پڑھنا، جس ترتیب سمجھیے گا بڑی آسان ہے۔ صرف ایک دن ایک بار یہ عمل کرنا آپ کی تمام مشکلوں سے آپ کو نکال دیتا ہے، تمام مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ اب یہ واحد حل ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، تمام نظام خراب ہوا ہے، کہیں سے کوئی بات بن نہیں رہی، حل نہیں ہو رہی، اب آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، جن لوگوں کو وظیفہ پڑھتے ہوئے مختلف خیالات گزرتے ہیں، کبھی کوئی خیال آ گیا، کبھی کوئی شیطانی خیال آ گیا، کبھی کس طرح کا، کبھی کس طرح کا، تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر سمجھیں آپ کو وظائف کے اندر کامیابی سے شیطان روک رہا ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اب آپ نے اس کے جان کیسے چھڑانی ہے؟ جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کر بھی، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور اسی طرح اکٹھا ہی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ، تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ جو آسان لگے آپ اس پر عمل کر لیں۔ اب اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان اب آپ کے عمل کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا۔ آپ کو جو شیطانی خیالات جو وسوسے آتے ہیں آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جب بندہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے پھر سمجھو بات بن گئی، پھر سمجھو کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے ہم نے کامیاب ہونا ہے اپنے وظائف کے اندر، تو اس کا طریقہ یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دوستو کرنا کیا ہے، اب قرآن مجید آپ نے کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا، اب 7 مرتبہ آپ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا ذکر موجود ہے۔ اب آپ وہ درود پاک پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے بے دورہ ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ زبانی پڑھتا ہے نا، ایک بندہ قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اس کو زبانی پڑھنے والے کی بنسبت دگنا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا چند چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جیسے قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کو دیکھنا یہ ثواب ہے، یہ عبادت ہے۔ کعبہ معظمہ کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا محبت کی نگاہ سے یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ عالم دین کا چہرہ دیکھنا یہ بھی ثواب ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو اب آپ نے قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور آپ نے اس سورۃ یاسین شریف کو شروع کر دینا ہے، یعنی اسی ترتیب۔ اور یہ سورۃ یاسین شریف آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کا دل ہے، اور سورۃ فاتحہ شریف ہے یہ نور ہے، یہ قرآن مجید کا نور ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں اس سورت کو کہا جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اور ادھر دل آپ نے حاصل کرنا ہے، ادھر اس کی ماں جو ام الکتاب، تو آپ نے ادھر اس سورت کا پھر مقام دیکھ لیں۔ اور اس سورت کے 20 نام بھی ہیں، 20 نام علماء نے ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے اس سورت کے، اور فرماتے ہیں کہ یہ 2 بار سورت نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، 2 بار۔ اس کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں، بعض لوگ فرماتے ہیں مکہ میں، بعض مدینہ میں، بعض فرماتے ہیں 2 بار یہ نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں۔ اور اس صورت کے حوالے سے جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا، یا رسول اللہ یہ صورت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی، یہ خاص آپ کو عطا کی ہے اور یہ آپ کے غلاموں کے لیے ہے۔ اور یہ صورت کو کئی مرتبہ صحابہ کرام نے پڑھ کر دم کیا تھا جو لوگ بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ ایک شخص جس کو مرگی کا مرض تھا، دورہ پڑتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کے کان میں جب یہ صورت پڑھی گئی تو فوری طور پر ہوش میں آ گیا، فوری اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو اب آپ نے پانی کے اوپر اس کو دم کر کے، پانی رکھ لیں گلاس اس کو اپنے سامنے، اس کے اوپر دم کر کے، اگر گھر کے اندر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں تو آپ یہ پانی پلائیں، انشاءاللہ اس سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر رزق کی بندش ہے، گھر میں رزق نہیں آتا تو اس پانی کو دیواروں کے اوپر چھڑکاؤ بھی کر سکتے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو صرف تصور میں پڑھے، باری تعالیٰ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما، بس اس نیت کے ساتھ شروع ہو جائیں۔ اب یہ میرے اور تیرے لیے ہے، باقی اللہ کے ہاں تو یہ نہیں ہے نا کہ آپ پانی دم کریں، یہ کریں، نہیں، بس آپ تصور میں پڑھیں، رب برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے دوستو اگر کوئی شخص تنگ کرتا ہے اس کے تصور سے پڑھیں کہ باری تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما، مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دے۔ تسخیر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جائز دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے پھل اور فائدے بہت زیادہ نصیب ہوں گے۔ اب آپ نے اس سورت کو اس طرح شروع کر دینا ہے، اور جب آپ نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھتے جانا ہے، پہلے مبین پر پہنچیں گے، پہلا جو لفظ مبین آئے گا جب اس پر پہنچیں گے تو آپ نے اس مقام پر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب دوبارہ جب شروع کرنا ہے پھر بھی آپ نے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی کہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پھر دوبارہ بھی اس کو شروع کرنا ہے اور آخر میں آمین پڑھتے جانا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورت کو پڑھنا۔ پہلے مبین پر پہنچے تو آپ نے وہیں رک جانا ہے، رک کر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے پہلے مبین پر۔ اب جب اس کو 11 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں، اب آگے وہاں سے شروع کر دینا ہے۔ اب اس پورے عمل کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، خود نہیں پڑھ سکتے کسی بچے سے پڑھوا لیں اپنے مقصد کے لیے، کسی بچے کو کہیں کہ یہ میرے لیے پڑھ دیں، اس کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کو سن لیں اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب بتائی، اس کو کہیں کہ اس طرح بیٹا پڑھ دیں، یا گھر میں کسی بیٹے کی جو پڑھے لکھے ان کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فوراً مشکلیں حل فرما دے گا۔ اور اسی طرح آپ اس سے پانی دم کروا لیں اس ترتیب کے ساتھ بھی۔ اب صرف ایک دن اور وقت جو بتائے ہیں ان دونوں اوقات میں سے کسی ایک وقت میں، اگر روزانہ کوئی شخص پڑھ سکتا ہے تو وہ تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں نا، اس کے ہاتھ میں تو گویا ایک کامیابی کی کنجی آ جاتی ہے، اس کو تو کوئی مشکل آتی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کوئی مشکل آ جائے تو آپ اسی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دن کا بھی تعین نہیں ہے کہ کس دن کریں گے، بس 2 وقتوں میں سے ایک وقت میں اب دوسرے مبین پر پہنچیں گے تو آپ پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے جیسے پہلے مبین پر پڑھی ہے، جتنی تعداد میں پہلے مبین پر پڑھی ہے اتنی تعداد میں دوسرے مبین پر، اسی طرح تیسرے مبین پر، چوتھے پر، 5ویں پر، چھٹے پر، 7ویں پر۔ 7ویں پر پڑھنے کے بعد سورہ مبارکہ کو مکمل کریں گے، سورۃ یاسین شریف کو، آخر میں پھر درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ دعا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، جسمانی روحانی تمام بیماریاں اللہ دور فرمائے گا۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔